یہ مخارج اور صفات سیریز کا تیسرا سبق ہے۔ دوسرے سبق میں ہم نے ادائیگی کے دوسرے حصے یعنی الحلق پر بات شروع کی تھی۔ حلق کے 3 مخارج ہیں۔ آخری حصہ جس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، ان پر پچھلے سبق میں بحث کی گئی تھی۔ پھر ہمارے پاس درمیانی حصہ اور ابتدائی حصہ ہے۔ آج کی بنیادی توجہ حلق کے درمیانی مخرج پر ہے۔ اس حصے سے ہم 2 حروف ادا کرتے ہیں، ہا اور عین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا، ہا اور عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، لیکن مزید وضاحت کے ساتھ یہ ایک عضو جسے ایپیگلوٹس یعنی حلق کا کوا کہتے ہیں، وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ زبان کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا چپٹا حصہ ہے جو کھانا نگلتے وقت بند ہو جاتا ہے تاکہ کھانا پھیپھڑوں یا سانس کی نالی میں نہ جائے۔ لہذا ہا اور عین کو کامیابی سے ادا کرنے کے لیے اس حصے کو کنٹرول کرنا سب سے اہم چیز ہے۔ ہم عین کی آواز سے شروع کرتے ہیں۔ عین کی آواز تب پیدا ہوتی ہے جب ایپیگلوٹس یا حلق کا کوا حلق کے پچھلے حصے کی طرف بالکل پیچھے دھکیلا جائے، جبکہ ایک چھوٹا سا راستہ چھوڑ دیا جائے جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ توجہ دیں، یہ آواز ہوا کو باہر دھکیلنے سے نہیں بلکہ آپ کے ووکل کارڈز کے تھر تھرانے سے پیدا ہوتی ہے، جیسے عین کی آواز ایک نیم مسلسل آواز ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے تھوڑا طویل یا کھینچا جا سکتا ہے، اور اگرچہ تلاوت قرآن کے وقت یہ مقصد نہیں ہوتا، لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ عین کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، جیسے تعتدوا واعبدوا إياك نعبد وإياك نستعين۔ اب ہا کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ اسی مخرج اور اسی عضو ایپیگلوٹس یا حلق کے کوے سے پیدا ہونے والی دوسری آواز ہے۔ اس بار آپ کے حلق کا کوا عین کی طرح حلق کے پچھلے حصے کے ساتھ لگ کر پیچھے نہیں ہوگا، یعنی عین کی طرح نہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ہا کے ساتھ آپ ہوا کو باہر دھکیل رہے ہوں گے۔ اس چھوٹی سی جگہ سے گزرنے والی ہوا کی رگڑ سے ہا کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے احضرت محفوظ تو عین کے لیے آپ حلق کے کوے کو حلق کے پچھلے حصے کے قریب دھکیل دیتے ہیں تاکہ آواز وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو، جبکہ ہا کے لیے آپ ایپیگلوٹس کو اتنا پیچھے نہیں دھکیلتے اور ہوا کو باہر دھکیلتے ہیں تاکہ رگڑ پیدا ہو اور آواز نکلے۔ تو یہ وہ 2 آوازیں ہیں جو ایپیگلوٹس یعنی حلق کے کوے کے ذریعے حلق کے درمیانی حصے سے نکلتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے ایپیگلوٹس کو جتنا بہتر کنٹرول کر سکیں گے اتنا ہی بہتر آپ ان 2 آوازوں کو نکال پائیں گے۔ دیکھیے، 2 ترکیبیں ہیں جنہیں آپ آزما کر اپنے حلق کے کوے پر بہتر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ غرارہ کرنے والی پوزیشن سے شروع کریں، کیونکہ جب آپ کی گردن اس پوزیشن میں ہوتی ہے تو عین کی مشق کرنا اور ایپیگلوٹس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ آ کی آواز سے شروع کریں اور اس آواز کو اوپر کی طرف دھکیلتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ اب صرف ایک حرف علت نہیں رہا اور آپ کو اصل عین سنائی دینے لگے۔ دوسری ترکیب جس سے عین اور ہا دونوں کی مشق کی جا سکتی ہے وہ ہے کمر کے بل لیٹنا اور ان دونوں آوازوں کی مشق کرنا۔ یہ پوزیشن سیدھے کھڑے ہونے کے مقابلے میں ایپیگلوٹس کو زیادہ آسانی سے کنٹرول کرنے میں بہت مدد دیتی ہے،
اور ایک عمومی اصول کے طور پر اگر آپ کو ان میں سے کوئی آواز نکالنی نہیں آتی تو عام طور پر ہا سے شروع کرنا اور پھر اسے پیچھے دھکیل کر عین حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے لیے ہا ایک آسان نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ یہ عین کے مقابلے میں ادا کرنے میں ہلکا حرف ہے۔ اب جبکہ ہم بنیادی باتیں جان چکے ہیں کہ یہ آوازیں کیسے ادا کی جاتی ہیں، آئیے ان دو حروف سے متعلق سب سے عام غلطیوں پر بحث کرتے ہیں۔ جہاں تک عین کا تعلق ہے، پہلی غلطی حلق کے کوے کو بہت زیادہ پیچھے دھکیلنا ہے، جس سے عین ایک سخت کٹے ہوئے لفظ میں بدل جاتا ہے اور اس میں کوئی تسلسل باقی نہیں رہتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عین خاص طور پر جب جملے کے بیچ میں ہو تو وہ لفظ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور یہ یقیناً ایک اچھا طریقہ نہیں ہے۔ جیسے نعبد نعبد، اس کی بجائے عین کی آواز کان پر بھلی محسوس ہونی چاہیے، اور یہ جاننے کے لیے کہ آپ صحیح آواز نکال رہے ہیں اسے تھوڑا کھینچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ صحیح راستے پر ہیں، اور اگر آپ رک رہے ہیں اور کھینچ نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عین بہت سخت ہے اور شاید الفاظ کو توڑ رہی ہے۔ دوسری غلطی حلق کے پچھلے حصے اور ایپیگلوٹس کے درمیان بہت بڑا راستہ چھوڑ دینا ہے، جس سے تھر تھراتی ہوئی عین پیدا ہوتی ہے، جس کی آواز ایسی سنائی دیتی ہے۔ نعبد نعبد، تو یہ آواز اصل عین کی بجائے الف کے زیادہ قریب ہے، اور اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ دو غلطیاں زیادہ تر مبتدی کرتے ہیں، یہ دو غلطیاں زیادہ تر ابتدائی طلباء کرتے ہیں، لیکن زیادہ مشق کے ساتھ آپ انشاءاللہ صحیح آواز سیکھ جائیں گے۔ آخر میں ساکن عین کے ساتھ قلقلہ کا اضافہ کرنا، جس کی آواز ایسی ہوتی ہے۔ نعبد نعبد انه يعلم الجهر، عین قلقلہ کا حرف نہیں ہے، اگر اس پر سکون ہو تو یہ مکمل طور پر ساکن ہے۔ اگلی عام غلطی ہا کو ہا کے طور پر ادا کرنا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ اپنے ایپیگلوٹس کو بالکل بھی نہیں دھکیلتے۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ پہلی بار ہا کی مشق کر رہے ہوں، یا ابھی تک آپ کا حلق کے کوے پر کنٹرول نہ ہو۔ اہوى اہوى، تو فرق کو سننا اہم ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ انہیں مکس نہ کریں، کیونکہ یہ ایسی غلطی ہے جو ممکنہ طور پر لفظ کا معنی بدل سکتی ہے۔ فجعله غثاء احوى، دوسری غلطی ہا اور عین کی آواز کو ایک دوسرے میں ضم کر دینا ہے جب وہ آگے پیچھے آئیں۔ یہ غلطی آسانی سے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ دونوں آوازیں بالکل ایک ہی جگہ سے نکلتی ہیں۔ غلط ادائیگی کی آواز ایسی ہوتی ہے۔ فاصفح عنهم فاصفح عنهم، تو جب یہ ایک دوسرے کے بعد آئیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگلے پر جانے سے پہلے پہلے والے کو واضح طور پر ادا کریں۔ فاصفح عنهم فاصفح عنهم، آخر میں اگرچہ ہا اور عین عربی کی مشکل ترین آوازوں میں سے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جتنا زیادہ مشق کریں گے اور جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے یہ انشاءاللہ اتنے ہی آسان ہوتے جائیں گے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔